خیال, میری ایک بیوی بہت بدتمیز ہے اور دوسری بہت خیال رکھتی ہے, چاہیے الگ. اب حقوق میں کیا کروں, دونوں کے حقوق تو برابر ہوں گے. چاہے دیکھو یہ بڑا فالٹ ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کی ایک بیوی بدتمیز ہے, دوسری بدتمیز نہیں ہے, تو عین ممکن ہے جو بدتمیز ہے اس میں کوئی الگ خوبی ہو, تمیز والی میں وہ خوبی نہ ہو. یہ بہت ہوتا ہے, ایسے کیسز ہمارے پاس ہیں. بدتمیز تھی, چھوڑ دیا, تو وہ دوسری شادی کی, وہ تمیز ہی ہے اس کے پاس, اتنی تمیز ہے, باقی کسی کام کی نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا. ایکسکیوز می کر کے بات شروع کرتی, ایکسکیوز کر کے, باقی وہ خدمت ہی نہیں کر رہی, بچوں کو نہیں. بعض بدتمیز بیوی ہیں, بچوں کو ایسا تمیز سے پالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. میں تو بہت تجربہ ہے میرا, جتنی عمر ہے اس سے زیادہ میرے تجربے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں. بعض عورتیں بدتمیز ہوتی ہیں, شوہروں کو کیپچر کیا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے غلام بنایا ہوا ہوتا ہے, پھر روب, لیکن بچوں کی بڑی خاندانی تربیت کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ جس نے میاں کو کنٹرول کیا ہوا ہے, بچے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتے, بچے انسان کے بچے بنتے ہیں اس کے. اور بعض بڑی خوش اخلاق, تھینک یو, بچوں کے لیے بھی اتنی پولائٹ ہیں کہ بچے چرسی ہیروئنچی بن گئے, وہ بچوں کو ڈانٹتی بھی نہیں ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں. تو وہ بدتمیز زیادہ اچھی تھی نا, کم از کم بچے تو صحیح ہو گئے نا اس کے. وہ روب سے بچوں کو بھی پال لیا اس نے, بھائی بچے بھی بہت ایک نمبر بچے, کیونکہ ماں آج کل بچے, باپ کا کام نہیں ہے سنبھالنا, بچے سنبھلتے ہیں کس سے, باپ صرف وہ کیا کرتا ہے, نگرانی کرتا ہے. جیسے شیر جو ہے نا, شیر جنگل میں آپ کبھی دیکھیں, ڈاکومنٹریز دیکھیں, جنگل میں نہ جائیں آپ شیر دیکھنے کے لیے, ڈاکومنٹریز دیکھیں, آپ کو ایسی ڈاکومنٹریز ملیں گی کہ یہ لکڑ بکڑ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, یہ جو آتے ہیں حملہ کرنے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جیسے شیر بیٹھا ہوا ہے, شیرنیاں, بہت ساری شیرنیاں ہوتی, اکلوتا ہے شیر ہوتا ہے, بہت سی چیزوں میں شیر ہم سے بہت اچھا ہے. تو شیرنیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی, یہ میں نے, آپ دیکھ لیں جا کے, نیٹ پہ ملے گی. ہوتا کیا ہے, کوئی بھی لکڑ بکڑ اس ٹائپ کے لوگ آئے, شیر کو بہت زیادہ جب یہ غول بنا کے آتے ہیں تو شیروں پہ بھی حملہ کرتے ہیں. یہ شیر بیٹھا ہوا ہے آرام سے, شیر شکار بھی نہیں کرتا, پتہ ہے آپ کو, بیٹھا رہتا ہے آرام سے, سارے کام شیرنی کر رہی ہوتی ہے. اس لیے شیر شکار نہیں کرتا کہ وہ سست ہے, وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے شکار, چوہے, بلی, اور یہ ادھر سے ہرن ورن کو پکڑ کے یہ بیگم تم کرو, کیونکہ اب گھر میں بیگم نے نہ کھانا پکانا ہے اس کی, شیر کی بیگم نے نہ پوچھا لگانا ہے, نہ بچوں کے پیمپر چینج کرنے ہیں. تو وہ کہتا ہے اب یہ چھوٹے موٹے شکار کون کرنا ہے, تم نے کرنا ہے. آرام سے پڑا رہے گا مسٹنڈوں کی طرح بس. اور شیرنی سارے شکار کر رہی ہوتی ہے, وہاں سے کچھ ہرن پکڑ کے لے آئی, شیر آخر میں آگے دھونے والے کھا لیتا ہے. شیر مسئلہ جب کرتا ہے جب کوئی بڑا مسئلہ ہو, یعنی شیر پھر ایکٹیو ہوتا ہے. تو آپ ڈاکومنٹری دیکھیں, پتہ نہیں اس میں سرچ کرنے سے کیا سرچ کر کے لکھنا, مجھے یاد نہیں ابھی. تو شیر, وہ لکڑ بکڑ حملہ کر رہے ہیں, اور شیر کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ شیرنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیر آرام سے نا سو رہا ہے بیٹھا. بہت دیر کے بعد جب شیر کو ہوا نا کہ کچھ ہو رہا ہے, تو ایک آنکھ کھولی اس نے یوں کر کے, یعنی اس کو اس پہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ دو آنکھ کھول کے میں یہ منظر کیوں دیکھوں. یعنی وہ کہہ رہے جب ایک آنکھ سے بھی نظر آ سکتا ہے یوں کر کے, تو دونوں آنکھیں کھولنے کی تکلف کی, یعنی لکڑ بگڑ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا. یہ اس کو یہ پیسے دینا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تو آ رہا ہے نا, اور یہ جو میری شیرنی کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے, میں تیرے جیسے گھٹیا اور نیچ آدمی کو دو آنکھیں کھول کے بھی نہیں دیکھوں گا. تو ایک آنکھ سے کھول کے نا ایسے کر کے یوں کر کے دیکھتا ہے, پھر یوں کر کے دوبارہ پھر سو جاتا ہے, کہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن جب زیادہ مسئلہ ہو گیا نا, نہ دھاڑ رہا ہے, نہ ہو ہا کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں, وہ لکڑ بگڑ نے گھیر لیا شیرنی کو چاروں طرف سے. جب اس نے دیکھا کہ یار یہ شیرنی واقعی کمزور پڑ گئی ہے اور یہ اس کو کھا جائیں گے, کچھ بھی نہیں, یہ نہیں کہ دھاڑا اور ہا جھپٹا, آرام سے نا خراما جیسے پہلے زمانے میں دلہنیں رخصت ہو کے گھر جایا کرتی تھیں شوہر کے, اس طرح سے جا رہا ہے آرام سے. قریب جا کے پٹاخ کر کے ایک لگایا اس کو, لکڑ پکڑ کو نا, وہ سارے چیختے ہوئے بھاگے, وہ سارے چیختے, اور پھر آرام سے آگے دوبارہ وہی دونوں آنکھیں بند کر کے. یہ واقعہ میں سنا کس پہ رہا تھا, یہ تو میں بھول ہی گیا. یہ شوہر پہ تو سنا رہا تھا. شوہر کی کون سی ادا پہ اتنا پیار آیا مجھے جو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. ہاں
تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پالتی تو عورتیں ہی ہیں, تربیت بھی عورتیں ہی, مرد کا کام شیر بس وہ حالات کا جائزہ. اب اسکول بیچاری ہماری بچوں کی جو مائیں ہیں وہ بچوں کو صبح اسکول بھیج رہی ہوتی ہیں, ناشتہ وہ بنا کے دے رہی ہوتی ہیں, شام کو بچہ ٹائم پہ گھر آیا نہیں گھر آئی, ٹینشنیں کون لیتی ہیں؟ مائیں لیتی ہیں. صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. مرد ہوتا ہے وہ سارا اوور آل سب کی کیا کر رہا ہے؟ نگرانی. کوئی خدا نخواستہ سٹا تو نہیں لگا رہا. یہ زیادہ بڑا کیس ہوگا تو پھر کس کی عدالت میں آتا ہے؟ مرد کی عدالت میں آتا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کا بچہ تو چرسی میں بیٹھ رہا ہے, وہ میرے سے نہیں سنبھل رہا, پھر آدمی جا کے چترول لگاتا ہے. لیکن زیادہ آج کل کے حساب سے ماؤں سے بچے زیادہ اٹیچ ہیں. تربیت کا دخل میں ماؤں کا زیادہ, خاص طور پہ جب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے بعض عورتیں بڑی بد اخلاق ہیں, بہت روب ہے میاؤں پر, مگر یہ روب بچوں پر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑتے نہیں ہیں. اور بعض بڑی پولائٹ ہوتی ہیں, بڑی نرم مزاج, ہونا چاہیے, نرم مزاجی اچھی چیز ہے, لیکن وہ بچوں کے لیے بھی اتنی نرم مزاج ہے کہ بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں. بچے جب پیسے مانگ رہے ہیں ان کو پیسے پکڑا رہی ہیں, اور جو مانگتے جائیں ان سے رکتی نہیں ہے, وہ دیتے دے کے بچے بگاڑ دیے انہیں. تو اس لیے عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. قرآن کہتا ہے بعض دفعہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ نے خیر رکھی بھی ہوتی ہے. تو آپ کی ایک زوجہ اگر بد اخلاق ہے, ایک خوش اخلاق ہے, تو دونوں کے حقوق بہرحال برابر ہی ہیں, حقوق میں کمی فرق نہیں آئے گا. میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, لڑکی بھی راضی ہے, لیکن لڑکی کے رشتہ دار لڑکی پر غلط تہمت لگاتے ہیں کہ اسلام میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے. اور بھائی ہمیں کیا پتہ وہ تہمت صحیح لگا رہے ہیں غلط لگا رہے ہیں, یہ تو آپ جانو. مفتی صاحب نکاح کب فرض ہوتا ہے وضاحت کریں. جب خطرہ ہو کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں گناہ میں پڑ جاؤں گا تو پھر فرض ہے, نکاح نہ کرنے سے گناہ ہوگا. مفتی صاحب سورہ دہر کی شروع کی 3 آیات کا ترجمہ تشریح, یہ تو پورا بیان ہو جائے گا پھر کبھی انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کا ہر موضوع پر بیان ہے لیکن قیامت کے دن پر نہیں. قیامت پہ بہت دفعہ بیان ہوا ہے بھائی. ہاں حساب و کتاب کی ہول لاکیاں, قیامت کی ہول لاکیاں, اس پر شاید بہت پہلے بیان ہوا تھا, دوبارہ کر لیں گے. Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.